معروف اور مشہور خطیب اور مقرر ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب بارہا ان کو سنتے رہتے ہیں، اور کئی مساجد میں آپ کے جمعہ کے خطبات بھی ہوتے ہیں۔ آپ خاص طور پر ہمارے علاقے کی مومن مسجد میں بھی آپ کا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور اس عنوان کے تحت کہ موجودہ دور کے فیملی ایشوز اور حل، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر اس عنوان کے تحت ہمارے سامنے خطاب فرمائیں۔ محترم مولانا غلام سید اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب، جو ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں، ہم سب کو انہیں سننا ہے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب تارا پوری، جن کا خطاب ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور حضرت مولانا شکیل احمد صاحب راجپوت، امیر حلقہ جماعت اسلامی گجرات، اور دیگر حضرات جو ڈائس پر تشریف فرما ہیں، سامعین، پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ایک بہت ہی برننگ ٹاپک، سلگتے مسئلے پر آج کی اس جلسے کی بنیاد رکھی گئی، اور مجھے بھی اسی عنوان کے تحت بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمیں ہمارے آئے ہوئے مہمان کو سننا بھی ہے اور ان سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو بھی بیان کروں گا اس کے لب لباب اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ صرف ایک چیز ہے جو میں شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، ایک ہی راستہ ہے صلاح و فلاح کا، ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے بارگاہ الہی میں سرخروئی اور سربلندی حاصل کرنے کا، اور وہ راستہ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، باقی سب بھنگار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اگر دین اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور یہی اسلام ہے جس کی تعلیمات کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کا ایک ہی پیغام، لا الہ الا اللہ۔ دیٹ از بنیاد، فنڈامنٹ، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے، فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام حضرت آدم کا، یہی پیغام حضرت موسیٰ کا، یہی پیغام حضرت عیسیٰ کا، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہیں سے ہمیں وہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کے سوا کوئی پوجا یوگی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی یعنی جھکنے کے لائق نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی ڈرنے کے بھی لائق نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی مولانا نے، حضرت علامہ تارا پوری صاحب نے بڑا اچھے انداز میں اشارہ کیا کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو تقوی کی بات کی جاتی ہے، لیکن حضرت اس وقت تقوی تو دور کی بات ہے، پوری قوم کو لقوہ لگ چکا ہے۔ یہ تقوی کیا جانیں گے، یہ لقوے کا شکار ہیں۔ یہ جب بارات لے کے نکلتے ہیں نکاح سنت ادا کرنے کے لیے تو شیطان ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ ناچتے گاتے ہوئے سنت ادا کرنے جاتے ہیں،
ڈھول تاشے اور باجے کے ساتھ تو سنت ادا کی جاتی ہے. اپنے نیکیوں کو گناہ بنانے کا ہنر کوئی ان سے سیکھے. کرنے جا رہے ہیں نیک کام مگر حرام کر کے کریں گے. اور آپ جانتے ہیں جس کی ابتدا صحیح ہوتی ہے اس کی انتہا بھی صحیح ہوتی ہے. آج جو تاریخ رکھی ہے نا انہوں نے اسی لیے رکھی ہے کہ انتہا بھی صحیح ہو اور جو آنے والا سال نیا ہے اس کی ابتدا بھی صحیح ہو جائے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں سال بھر میسر آتی رہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی فنی یا نکاتی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے ناجائز اور حرام کام سے کسی چیز کی ابتدا کی تو اس کا اثر آنے والی نسلوں میں آنے والا، خاندان تباہ ہو جائیں گے. آج جو نچنیے روڈ پہ دکھ رہے ہیں نا، یہ نوجوان جس کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، یہ نوجوان جس کے ہاتھ میں دامن رسول ہونا چاہیے، یہ نوجوان جس کے ہاتھ میں دامن شریعت ہونی چاہیے، یہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھوں میں علم اسلام ہوا کرتا تھا، آج دیکھیے سڑکوں پہ کیا مٹک رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ نسل کون سی ہے، دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی اولاد ہے. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بنیاد میں اینٹ اگر ٹیڑھی ہوئی پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے مولانا نے نکاح پہ بڑا زور دیا، اس لیے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری زندگی کا. اور اگر ہم نے وہیں سے اپنے آپ کو دھارمک اور اسلامی بنانا شروع کیا تو آنے والی نسلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور اگر ہم نے اپنی کارکردگی پر غور نہیں کیا اور اسی بے راہ روی کا شکار رہے اور اسی میں ہم نے وہ وقت بھی گزار دیا تو اس کا نقصان بھی آنے والی نسلیں بھگتیں گی. راحت اندوری نے بڑا اچھا شعر کہا تھا حضرت، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم غلط کر کے چلے جائیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں بھگتیں گی، نہیں، بھگتنا پڑے گا. اللہ انصاف کرنے والا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، وہ کسی کو بخشنے والا نہیں. اگر غلط کیے ہو تو نتیجہ غلط ہی آنے والا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف غور کریں، قرآن کو پکڑیں. قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ قرآن کو لے کے سینے سے لگا کے گھومتے رہیں. قرآن ہم نے پکڑ لیا ہے، ایسے نہیں پکڑا جاتا. قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، قرآن کریم کے احکامات اور جو ارشادات ہیں اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ نے اسے نازل کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. اس قرآن میں تمہارے لیے سب ہے. اگر تم تھیوریکلی اگر اللہ کی طرف سے ہدایت جاننا چاہتے ہو تو اس کا نام قرآن ہے، اور اگر پریکٹیکلی جاننا چاہتے ہو تو اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اسی کا نام قرآن و سنت ہے، جس کی میں نے تلاوت کی. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے. ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی صبح و شام کو دیکھو، اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اگر ان کے راستے پر چلو گے اسی میں صلاح و فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی سربلندی ہے. ورنہ یاد رکھنا، اگر تم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اگر تم نے قرآن کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تو دنیا میں تو تمہاری جیسی تیسی گزری جانے والی ہے اور گزر رہی ہے. بوٹ کی نوک پر رکھا جا رہا ہے تمہیں، لات اور جوتے اور گھوسے دیے جا رہے ہیں تمہیں، ہر طرف ذلت و رسوائی کا تاج پہنایا جا رہا ہے. وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ قوم جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہو، وہ قوم جس کا طرہ امتیاز اور جس کا انداز یہ تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
وہ اٹھے تو ایسا اٹھے کہ نہ دریا انہیں روک سکا، نہ پہاڑ انہیں روک سکا، نہ طوفان انہیں روک سکا، نہ آندھیاں ان کا راستہ روک سکی، اس لیے کہ وہ سچے اور پکے مسلمان بن کر اور مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن کر نکلے تھے، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنے والے بن کر نکلے۔ ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکا، اور آج ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اگر آپ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز محشر اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کریں گے؟ یہ کون سا ایمان ہے یار؟ یہ کیسا عقیدہ، اور یہ کون لولی پاپ دے رہا ہے کہ تم قرآن کریم کو چھوڑ دو، جنت تمہارے ابا کی ہے، تم قرآن کی ہدایت کے مطابق نہ چلو، جنت تو ملنے ہی والی ہے؟ ایسے تھوڑی ملے گی۔ ملت نگر میں جھوپڑا نہیں لے سکتے اور چلے جنت لینے کے لیے، جھوپڑا لینے کی تو طاقت نہیں ہے، وہ جنت خرید رہے ہیں۔ بھائی جنت ایسی مل جاتی ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے کہ اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا وہاں تک کہ آنے والی نسلوں پہ بھی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان اور اپنے پریوار کو اگر واقعی آپ نے اسلامی نہیں بنایا اور قرآن کریم کی تعلیمات سے خود بھی روشناس نہیں ہوئے اور اپنے بچوں کو بھی روشناس نہیں کرایا، تو یہ سمجھ لیجئے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول کی بولی محفوظ ہے۔ بروز محشر پیغمبر کیا کہیں گے خدا کی بارگاہ میں جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی بولی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ فرماتا ہے وقال الرسول، رسول بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اسی نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بتائیے یہ سفارش ہو رہی ہے آپ کی، یہ آپ کی بخشش کرائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول بروز محشر کہیں گے مولا یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں جس قرآن کو ان کے درمیان چھوڑ کر آیا تھا انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہیں، پاکیزہ ماحول چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اور اپنے کے بعد اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے پریوار کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ خدا کی قسم اندھیرا چھا رہا ہے، ہر طرف سے اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اندھیروں کے سائے اتنے لمبے ہو رہے ہیں کہ بعد میں تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ کہاں کھو گئے۔ اس لیے ضروری ہے اگر ہمیں اپنے کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، قرآن کی ہدایتیں، قرآن کریم صرف تلاوت نہ کریں بلکہ پڑھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ کہ سمجھو قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں ادھاٹن میں پڑھ لینا، دکان کا ادھاٹن ہو تو پڑھ لینا، یا کہیں کوئی تقریب ہو یا شادی اسٹارٹ ہونے والی ہے تو قرآن خوانی کرا دینا، اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی۔ اچھا ایک بات مجھے آخری بات بتا دیں، آپ پیدا کس کی مرضی سے ہو؟ بولا یار، کوئی ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہے؟ اور اگر اپنی مرضی سے آتا ہے تو ٹاٹا برلا سے کم میں آتا؟ سیدھے امبانی کے گھر میں ٹپکتا ہو اگر اپنی مرضی سے آتا تو۔
لیکن اللہ نے کس کی مرضی سے پیدا کیا؟ اپنی مرضی سے. اچھا مرو گے کس کی مرضی سے؟ ہیں؟ آئے اللہ کی مرضی سے, جائیں گے اللہ کی مرضی سے. تو بیچ میں اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ یہی اسلام کا فنڈا ہے, اسلام کا سارا نچوڑ ہے, دین کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ جب پیدا ہوئے ہو اللہ کی مرضی سے, مرو گے اللہ کی مرضی سے, تو اب جیو بھی اللہ کی مرضی سے, کھاؤ اللہ کی مرضی سے, پیو اللہ کی مرضی سے, جاگو اللہ کی مرضی سے, سو تو اللہ کی مرضی سے. یہی ہے پورا اسلام اسی میں. اور یہی بتانے کے لیے, چونکہ ہم کسی کی مرضی نہیں جان سکتے نا. مثال کے طور پر آپ کی مرضی جلسے کے بعد کیا ہے مجھے کیا معلوم, یا میری مرضی ابھی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں نا. تو بندہ بندے کی مرضی نہیں جانتا, اللہ کی مرضی کیسے جانے؟ اللہ کی مرضی کو بتانے کے لیے ہی نبی اور رسول آتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کی یہ مشیت ہے, اللہ کی یہ مرضی ہے. بس اسی نبی کے بتائے ہوئے اصول پر, اسی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. میری قوم کے نوجوانوں سے, آنے والی نسلوں کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں, خدا رسول کے لیے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ. ایک نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے. اگر یہی ریڑھ میں, اسی ہڈی میں اگر انفیکشن ہو جائے تو آدمی بیٹھنے کے لائق نہیں رہ جاتا. اگر قوم کو کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کے نوجوانوں کو اسلامی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, سنت اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. آج ہم نقل کرتے, اللہ فرما رہا ہے اگر نقل کرنا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ, اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, کرو نقل, چہرہ بناؤ رسول کی طرح, لباس پہنو رسول کی طرح. تم یہ چند سال کے نچنیے اور گویوں کی نقل کرتے ہو. یہ فلم اسٹار ہے, اچھا یہ اسپورٹ اسٹار ہے, او کتنے دن کے لیے, نہ جانے کتنے اسٹار آئے چلے گئے, آج ان کا نام بھی کوئی جاننے والا نہیں ہے. کس کی نقل کر رہے ہو؟ نقل کرنا ہے تو پیغمبر اعظم کی نقل کرو, نقل کرنا ہے تو رسول ہاشمی کی نقل کرو. اس لیے کہ ان کی نقل کرو گے تو دنیا میں بھی عزت و آبرو ہے, آخرت میں بھی عزت و آبرو ہے. دونوں جہان میں اگر سرخروئی اور سربلندی چاہتے ہو, نقل کرو مصطفیٰ جان رحمت کی نقل کرو, انہی کے نقش قدم پر چلو, انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, شریعت مطہرہ کو اپنا لو. اس لیے کہ نام ہی نام ہے, جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں, ان کی شریعت کے سوا. السلام علیکم.